ایک بھائی نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ حضرت ہمارے پریوار میں کئی بھائی ہیں اور ماں باپ ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، ہم پر قربانی واجب ہے، لیکن ہمارے پریوار میں دستور یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک گوشت 2-4 بوٹیوں کے علاوہ بقرعید میں بھی کھانا زیادہ پسند نہیں کرتا، یعنی گوشت ہم لوگ بہت کم یعنی نہیں کے برابر کھاتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم قربانی کی اس رقم کو جو ہم قربانی کے جانور میں صرف اور خرچ کرتے ہیں، اس رقم کو ہم کسی غریب کو دے دیں، صدقہ خیرات کر دیں، یا ثواب کے جو دوسرے کام وہاں پر لگا دیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی سننا، غور سے سننا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، تو ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، اس رقم کو قربانی کے جانور میں ہی، یعنی جانور کی قربانی کرنا ہی آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اس رقم کو آپ دوسری جگہ خرچ کریں گے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن قربانی کرنے سے آپ سبکدوش نہیں ہوں گے، یعنی قربانی جو آپ کے اوپر لازم اور واجب تھی، یہ آپ کے اوپر ضروری رہے گی۔ دوسری بات یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور بہت سارے مسلمان آزاد خیال ہوتے ہیں، اور وہ مغربی تہذیب سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسے ماحول کی بولی بولتے ہیں جو دوسرے لوگ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب لاکھوں جانوروں کی ہتیا کرنا، لاکھوں جانوروں کا خون بہانا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کے بجائے یہ ہے کہ ان پیسوں سے، ان لاکھوں کروڑوں روپے سے غریبوں کے بیٹوں کی شادیاں کر دیں۔ تو ان سے میں جواباً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسوں کو آپ اینٹ کے بجائے پتھر کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اس وقت غریبوں کی شادیاں یاد نہیں آتی ہیں جب آپ اپنے بیٹوں کا جنم دن لاکھوں روپے خرچ کر کے مناتے ہیں۔ اس وقت آپ کو غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں یاد نہیں آتی ہیں جب آپ 10-10 20-20 کروڑ روپے کا بنگلہ بناتے ہیں۔ اس وقت آپ کو غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں یاد نہیں آتے ہیں جب آپ 2-2 3-3 کروڑ کی گاڑیاں خرید کر اپنے بنگلے کے دروازے پر لے کر آتے ہیں۔ اس وقت آپ کو غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں یاد نہیں آتی ہیں جب آپ 1.5-2 لاکھ کا موبائل خرید کر اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی ہیں جب قربانی، جو اللہ کا ایک اہم فرمان ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اولاد آدم کا اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ یہیں پر، اسی موقع پر آپ کو غریبوں کی ہمدردی نظر آتی ہے، لاچاروں کی لاچاری، محتاجوں کی محتاجی آپ کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پورے سال میں کوئی مہینہ، کوئی دن نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ آپ کے دل میں جو ایک بیماری چھپی ہوئی ہے، اس بیماری کا آپ ان دنوں میں اظہار کریں۔ یاد رکھیں، جب جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کو انہی وقت میں استعمال کیا جاتا ہے اور بروے کار لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گرمیوں کے زمانے میں اے سی، پنکھے اور کولر چلائے جاتے ہیں، سردیوں میں کوئی نہیں چلاتا ہے۔ سردیوں کے زمانے میں رضائی اور گدے کا استعمال کرتے ہیں لوگ، رضائی گدے خریدتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت رضائی گدوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو اس وقت کھانا کھایا جاتا ہے، روٹی کھائی جاتی ہے، پانی یا جوس نہیں پیا جاتا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو اس وقت کھانا کھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، بلکہ پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو جو وقت جب جس کا تقاضا کرے، اس وقت وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ان دنوں میں ہمارا اس کے نام پر، خدا کے نام پر، اس کی رضا کے لیے جانور کا خون بہانا پسند ہے، اور پھر اس سے یہ کہ لاکھوں کروڑوں کاروبار لوگوں کے چلتے ہیں۔ بہت ساری ہمدردیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ جو لوگ گاؤں میں جانور پالتے ہیں، ان کو جانور پالنے کا اچھا خاصا بدلہ مل جاتا ہے، روپے پیسے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ چارے کا کاروبار کرتے ہیں، اسی بہانے وہ بہت سارا چارہ بیچ لیتے ہیں۔ جو لوگ رسی وغیرہ کا کام کرتے ہیں جانوروں کے لیے، رسیوں کے ذریعے سے ان کو لاکھوں روپے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ گوشت کا کام کرتے ہیں، یعنی کٹائی کا قصاب، جو لوگ قریشی جو حضرات ہیں، ان کو کٹائی کا بہت سارا پیسہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور جو لوگ بازار میں اس طرح کا جانوروں کے متعلق کاروبار کرتے ہیں، ان کو اس کاروبار کے ذریعے بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے۔ جو
جو کھالوں کا چمڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، اس موقع پر لاکھوں روپے کے چمڑے وہ خرید کر مطلب کہ باہر بھیجتے ہیں، ان کے پاس پیسہ آتا ہے، تو کیا اس سے کتنوں کی زندگیاں سنورتی ہیں، کتنوں کی غریبی دور ہوتی ہے، کتنے مفلسوں کی مفلسی دور ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، بس یہ نظر آتی ہے کہ یہاں خون بہایا جاتا ہے، تو آپ وہاں نہیں دیکھتے ہیں، غیروں کے آپ عبادت گاہوں میں جا کر دیکھیں۔ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اپنے دانتوں سے زندہ جانور کی کھالوں کو تڑپا کر کھینچتے ہیں، ناحق طور پر زندہ جانور کو آگ میں جلا دیتے ہیں، دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں جو جانوروں کے ساتھ بیجا سلوک کرتے ہیں، تڑپا کر جانوروں کو ہلاک اور برباد کرتے ہیں۔ وہاں آپ کو ہتیا کا لفظ نظر نہیں آتا ہے، وہاں آپ کو جانوروں کی ہتیا نہیں دکھتی ہے۔ یہاں جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جانور کو نرم انداز میں ذبح کرو، چھریاں تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف کم ہو، تو یہاں ہم اچھے انداز میں، نرم انداز میں، اللہ کے حکم کے مطابق ہم جانور کو شرعی تقاضے کے مطابق ذبح کرتے ہیں، اور اس ذبح کرنے میں بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہیں، بہت سارے بیچاروں کی بیچارگی دور ہوتی ہے، مفلسوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی محتاجی دور ہوتی ہے، بہت ساروں کا اس قربانی کے ذریعے سے اچھا خاصا کاروبار چل جاتا ہے۔ تو یہاں آپ کو ساری غریبوں کی ہمدردی یاد آتی ہے۔ خبردار، آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آتی ہے، جو شریعت کے جانکار ہیں، جو شریعت کی معلومات رکھتے ہیں، آپ ان سے جائیں، ان سے پوچھیں کہ قربانی کرنے میں کتنی ساری مصلحتیں اور کتنے سارے وجوہات اس میں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والے سے جا کر پوچھو، ان سے سوال کرو کہ قربانی کرنے میں کتنے سارے راز اور کتنی ساری مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بیان کو آپ بغور خود بھی سنو، اپنے یار دوستوں کو ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد آپ سناؤ، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کی تکلیف کریں۔ فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فیس بک کو آپ میرے پیج کو آپ فالو کر دیں، اتنی مہربانی آپ کریں۔ انشاءاللہ بہت ساری جانکاریاں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔